مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے جو سر دے دے سرے میدان و سرفراز ہوتا ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں میں اس بات کا دل سے اعتراف کرتی ہوں میں ادنا سی طالب علم ہوں سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے یقیناً الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اس لیے آپ مصلحین امت سے عاجزانہ التماس کرتی ہوں میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں تو آئیے اللہ کے دلارے خدا کے پیارے عبداللہ کے جگر پارے اماں آمنہ کے لخت جگر بیوی عائشہ کے آنکھوں کے تارے سیدہ فاطمہ کے ابا جان ابراہیم و قاسم کے ابا جان حسن حسین کے نانا جان وجہ تخلیق کون و مکہ یتیموں کے والی غریبوں کے حامی بے قصوروں کا سہارا تشنہ شفاعت فخر موجودات مطلوع بے خدا محبوب کبریا دونوں جہاں کے سردار سرور کائنات سید الابرار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے علم برداروں میں حیران و پریشان ہوں کہ مجھے آج بولنے کے لیے ایسا موضوع دیا گیا ہے جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے یہ اتنا طویل راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی محدث کوئی مفسر کوئی مدبر کوئی معرف کوئی قلمکار کوئی فنکار کوئی نام نگاہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے نبی کی سیرت کا اپنے اندازے میں احاطہ کر لیا دوستو یقین جانو اگر یہ زمین و آسمان وما فیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے لگے تو دنیا تھک سکتی ہے سمندر خشک ہو سکتے ہیں اشجار و قلم اور پتے ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرے نبی کی شان رسالت پوری نہیں ہو سکتی تو پھر میری کیا مجال ہے کیونکہ سیرت رسول پاک پر لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا مجھے اس موقع پر شاعر اسلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی ترجمہ تو پھر میری کیا مجال ہے میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کی ضرور مدح سرائی کی ہے یقیناً آپ کا نور اول بھی ہے اور افضل بھی ہے جیسے کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اشیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہے تمہاری پیشانی میں اتنی چمک کس چیز کی ہے حضرت شیس نے علم کا اظہار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ ایک نور ہے اور پھر فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اس نور کی حفاظت کرنا اور آپ کے بہت سے فضائل بیان کیے حضرت شیس نے عرض کیا ابا جان کیا بیٹے کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں خدا نے ان کو نوازا ہے ان کی
بھی نہیں ملی۔ اول تو یہ کہ عدہ سے قصور پر مجھے جنت سے نکالا گیا۔ عشیز ان کی امت کے مسلمان 1000 گناہ کریں گے پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے، بلکہ خدا نے ان کے ہاتھ جنت کو فروخت کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ ان کی جان اور مالوں کے بدلے جنت کو فروخت کر دیا ہے۔ بس جنت ان کی مملوک ہے اور وہ اس کے جنت کے مالک ہیں۔ دوسرا یہ کہ عشیز میں جنت میں رہا لیکن جنت میرے لیے عاریہ تھی، اور امت محمدیہ جنت کے باہر رہ کر بھی جنت کی مالک ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ میں میرے پیارے بیٹے مجھے ایک خطا پر آسمان و زمین میں نافرمان ٹھہرایا گیا، مشہور کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لاکھوں گناہ کرے گی پھر بھی دنیا و آخرت میں ان کی پردہ پوشی ہوگی، اور آپ کی بہت سی فضیلتیں حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ غیور مسلمانوں، پھر آپ کا نور منتقل ہوتا رہا۔ ایک وقت آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا والوں یہ اتنی بڑی نعمت ویسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن بولتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دعا میں شریک ہیں۔ اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں کفر و شرک کی گندگی سے پاک کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ آپ کے دادا عبد المطلب خواب دیکھتے ہیں کہ ان کی پشت سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی جس کا ایک کنارہ آسمان میں، دوسرا زمین میں، تیسرا مشرق میں تھا، جو سورج سے بہت زیادہ روشن تھا۔ پھر وہ زنجیر ایک خوبصورت درخت کی شکل میں منتقل ہو گئی اور عرب و عجم کے لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ قریش کے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کی فکر میں لگے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ قریش کے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کی فکر میں لگے ہیں۔ ایک نوجوان اس درخت کے پاس کھڑا ہے اور وہ نوجوان ان لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے۔ عبد المطلب کی بھی خواہش ہوئی کہ اس کی شاخ پکڑے مگر ان کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچا۔ کسی نے کہا یہ نور تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ عبد المطلب اس خوف سے گھبرائے اور معلوم کیا تو بتایا گیا تمہارے یہاں نبی آخر الزمان پیدا ہونے والا ہے جو ساری دنیا پر حکومت اور پوری دنیا سے روشن ہوگی، اور جو لوگ اس کے کاٹنے کے در پہ تھے وہ مکہ کے کفار ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔